سائنسدان نے فرعون کی لاش میں ایسا کیا دیکھا کہ دیکھتے ہی مسلمان ہو گیا، اور کیسے ایک چور نے فرعون کی لاش کو ڈھونڈ نکالا؟ جاننے کے لیے بنے رہیے ویڈیو کے اینڈ تک۔ فرعون کے ڈوب کے مرنے کے بعد جب اس کی لاش کو سمندر نے اٹھا کر باہر پھینک دیا تو مصریوں میں سے ایک شخص نے اس کی لاش کو پہچان لیا اور بادشاہ کے پاس لے کر گیا، تو بادشاہ نے فرعون کی لاش کو دوبارہ سے دفنا دیا۔ 1871 میں مصر کے ایک شہر الغورنیہ سے تعلق رکھنے والے غریب اور معمولی چور احمد عبد الرسول کو فرعونیوں کی لوٹ شدہ لاشوں کی طرف جانے والے خفیہ راستے تک رسائی مل گئی۔ وہ چور دراصل وہاں کی کھدائی کر کے وہاں سے نودرات چوری کرنا چاہتا تھا۔ اسی دوران اسے کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ جس جگہ کھود رہا تھا وہاں سے ملنے والے راستے کی جب مسلسل کھدائی کی گئی 1891 کو دوسری ممیوں کے ساتھ اسی غرق ہونے والی فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان ممیوں کو ماہرین قاہرہ لے کر گئے جہاں ان لاشوں کا مکمل معائنہ کیا گیا۔ چونکہ سمندر میں ڈوب کر مرنے کی وجہ سے اس کے جسم پر نمکیات کی تہ جم چکی تھی تو اس سے یہ تصدیق ہو گئی کہ یہ اسی فرعون کی لاش ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے۔ یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس کی تصدیق کے لیے دنیا بھر کے ماہرین، آثار قدیمہ اور سائنسدان مصر کی طرف امڑ پڑے۔ مختلف سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے تصدیق کی کہ دوسری سب لاشوں کی نسبت صرف فرعون کی لاش پر ہی سمندری نمکیات کی تہ جمی ہوئی ہے۔ اس تصدیق کے بعد اسے فرعون کی لاش قرار دے کر عجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا۔ ڈاکٹر مورس، جو کہ پہلے انگریز سائنسدان تھے، ان کو حیرانگی ہوئی کہ کیسے ایک بادشاہ سمندر میں ڈوب کر مر سکتا ہے۔ اس نے لاش کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کے موت کے حالات مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بیان کیے ہوئے ہیں۔ اسے علم تھا کہ جہاں سے یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے، چنانچہ تشجس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا۔ وہاں ایک سائنسدان تھا، اس نے اس معاملے پر مصر کے ہی ایک سائنسدان سے ملاقات کی۔ اس سائنسدان نے قرآن پاک کھول کر اسے سورۃ یونس کی آیت 90 سے 92 کا ترجمہ لفظ بلفظ سنایا۔ فرعون کی خدائی کا دعویٰ، اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا اور پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کا حنوط ہو جانا اور دوبارہ لاشوں کا ملنا اور پھر اس لاش کا تصدیق ہو جانا، سب کا اشارہ ایک ہی جانب تھا کہ تجھے میں بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ ڈاکٹر مورس نے اس آیت کا ترجمہ سنا تو فوراً ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔